رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محتشم ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق کے لغوی معنی مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ اچھا، بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت صرف ان کی مالی مدد ہے یا ان کو کھانا کھلا دینا ہے۔ بھئی ہر پہلو میں، ہر لحاظ سے، وہ گفتگو ہو، وہ کلام ہو، وہ ان کو اذیت پہنچانے سے بچانا ہو، وہ ان کے معاملات، وہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت کہا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلک نیست۔ یعنی خدمت خلق جو ہے یہ طریقت میں بھی اور شریعت میں بھی سب سے بڑا درجہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ فرائض و واجبات کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، آنے جانے والوں کو سلام کہنا، لوگوں سے اچھا کلام پیش کرنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ تمام چیزیں خدمت خلق میں شامل ہوتی ہیں۔ اور کرنا کیوں؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدمت خلق تو کریں، لیکن کریں کیوں؟ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اب آپ یہاں دیکھیں، قرآن مجید میں ایک واضح پیغام ہے کہ یہ تمہارا گوشت، تمہاری کھالیں، تمہارا یہ جو جانور کرتے ہو، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو تمہارا تقوی ملتا ہے، اللہ کو تمہارا خلوص پہنچتا ہے، تمہاری جو محبت ہے، تمہارا جو عجز ہے، جو انکساری ہے، یہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ اب تقوی بھی ہے نا، یہ رمضان میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، کتب علیکم الصیام، اس کا ماحصل کیا ہے؟ اس کا جو محض ہے، اس کا جو ماحصل ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو کرنے کی ثمر بارگی ہے، وہ کیوں ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے، تم پرہیزگاری ملے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر فرمایا گا لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اب یہ خدمت خلق کریں کیوں؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے خانقاہی نظام کے اندر آستانوں پر اللہ کے ولیوں کے جہاں بھی تشریف آوری ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کے جو آستانے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ خانقاہی نظام ایک بہت بڑا ٹرسٹ ہے جہاں خدمت خلق کے سوا کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ یا تو لوگوں کے لیے کہیں دسترخوان لگ رہے ہیں، کہیں لوگوں کے لیے دعا کا سلسلہ ہے، کہیں لوگوں کی مالی معاونت بھی کی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ فقط جو شیخ ہے وہ نذرانہ لے گا تو تبھی شیخ ہے۔ بھئی شیخ وہ ہوتا ہے جو خدمت خلق کے ہر پہلو پر کامل بھی ہو، اکمل بھی ہو، اور اس کی جو توجہات ہیں وہ لوگوں کی خدمت کی طرف مرکوز ہوں۔ اور جو خادم ہوتا ہے ہمیشہ وہی مخدوم بنتا ہے۔ اور ہمارے حضور قبلہ عالم میرے جد اعلیٰ تاجدار ساہو چک شریف حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے اس فرمان کے تحت ہی آج ادارہ منارۃ الاسلام انٹرنیشنل جگہ جگہ پوری دنیا پر خدمت خلق کے جو معاملات کر رہا ہے۔ خدمت خلق کے لیے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، خدمت خلق کے لیے یتیم بچیوں کی شادی کی جاتی ہے، خدمت خلق کے لیے غریب اور نادار بچیوں کو جہیز کے پیکج دیے جاتے ہیں، خدمت خلق کے لیے جو ہے زلزلہ سیلاب زدگان کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضور قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس طرح بھی ہو۔ اب یہ جملے بڑے آسان ہیں پڑھنے میں، جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہو۔ یعنی کوئی بھی کیفیت جیسی بھی ہو،
اور آپ کا یہ معمول رہا اور اب بھی یہ معمول جاری و ساری ہے کہ جو لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے، بسا اوقات جو ہے وہ قرض بھی اٹھا لیے جاتے ہیں۔ حضرت امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو قرض اٹھا لیتے وقتی طور پر، تو لوگوں کی خدمت خلق کر دیتے، لوگوں کی خدمت کر دیتے، ان کو کھانا کھلا دیتے، ان کی دلجوئی کر دیتے، ان کو جو ہے نقدی دے دیتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو ضرورت مجھ سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام یہ خدمت خلق جو ہے اس کے لیے، اور سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے ہمساؤں کے ساتھ، اپنے غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ تم جو ہے بلائی کرو۔ یہ سب تمام چیزیں جو ہیں یہ خدمت خلق کے زمرے میں آتی ہیں۔ قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 177 پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور باوجود ایمان لانے کے بعد کیا کریں، مال عزیز رکھنے کی بجائے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور دستے دراز کرنے والوں پر خرچ کریں۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نیکی یہی نہیں قبلہ رو ہوئے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، بلکہ نیکی یہ ہے کہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں پہ خرچ کیا جائے، ان کے معاملات کو دیکھا جائے۔ دیکھیں اصحاب رسول کس طریقے سے غلاموں کو آزاد کروایا کرتے، لوگوں کی دلجوئی کیا کرتے۔ مسجد نبوی شریف کا معاملہ ہے، میٹھے کنویں کے پانی کا معاملہ ہے، تو کس طریقے سے مال خرچ کیا گیا اور وہ لوگوں کے لیے اس کو جو ہے وقف کر دیا گیا، عام کر دیا گیا۔ یہ خدمت خلق کا سب سے بڑا پہلو تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، عہد کر لے تو اسے پورا کرے، سختی اور تکلیف میں، جنگ کے وقت میں ثابت قدم رہے، یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر کن کو شامل کیا گیا؟ جو خدمت خلق کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ لوگوں کو آسانیاں دینے والے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق بننے والے ہیں، خود لوگوں کے لیے نفع بن جاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بسا اوقات دنیا داری کے معاملات میں کہ بھئی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، راستہ بنا دینا، کنواں تیار کرنا، لوگوں کے لیے تعلیم و تربیت کا سامان کر دینا، مدرسہ تعمیر کر دینا، تو یہ دنیا داری ہے۔ حالانکہ فرمایا گیا جو بندہ راستہ بنا جائے، سرائے بنا جائے، مہمان خانہ چھوڑ جائے، کنواں کھدوائے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے، اور اس بندے کو مرنے کے بعد بھی جو نامہ اعمال ہے، جو اس کے درجات ہیں، وہ تا وقتے کہ وہ اس کا صدقہ جاریہ جاری ہے، وہ سرائے چل رہی ہے جس میں مہمان بیٹھتے ہیں، وہ دارالعلوم چل رہا ہے جہاں طلباء پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ مسجد قائم و دائم ہے جو اس نے بنائی تھی، لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کنواں جو اس نے کھدوایا تھا لوگ وہاں سے پانی استعمال کر رہے ہیں، وہ راستہ جو اس نے بنایا تھا اور لوگ اس پر آ جا رہے ہیں، لوگوں کی آسانی کا سبب ہے۔ فرمایا وہ اس کو نامہ اعمال میں وہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ ہمارے ہاں آج کے فی زمانہ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر راستہ 10 فٹ ہے تو ہم اپنا مکان بنا کر اس کو 6 فٹ کر دیتے ہیں، 8 فٹ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ روڈ بنی ہوئی ہے تو ہم اس پر پانی پھینک کر اپنے گھر کا تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ تکلیف اور اذیت کا باعث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی راستے میں چلتے ہوئے کانٹوں کا بھی خیال کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اگر راستوں میں بیٹھتے ہو تو پھر راستے کا حقوق ادا کرو، حق ادا کرو۔ یا رسول اللہ راستوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ اب یہ تمام چیزیں خدمت خلق میں شامل ہیں۔ یا رسول اللہ راستوں کے حقوق کیا ہیں؟ تو فرمایا وہاں اگر بیٹھتے ہو تو نظریں نیچی رکھو، آنے جانے والوں کو سلام کرو،
راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کرو. کانٹا ہے، اینٹ ہے، لیکن ہمارا چونکہ تھوڑا سا اس سے ہم اپوزٹ ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر راستہ بنا ہے تو ہم اس کو توڑیں نہ تو ہمیں چین نہیں آئے گا. اور دوسرا ایک چیز اور ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ بھئی فلاں سیاسی پارٹی نے بنایا تھا، اب ہم اس کو توڑیں گے، ہم اس کو خراب کریں گے. اور اگر دوسروں نے بنایا ہے تو یہ پہلے والے کہیں گے ہم اس کو خراب کریں گے. بھئی آپ یہ دیکھیں، کسی پارٹی نے بھی بنایا ہو اور یہ راستے بنانا یہ دین ہے، دنیا نہیں. یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا دین ہے، دنیا نہیں. لوگوں کو کھانا کھلانا دین ہے، دنیا نہیں. شر الطعام طعام الولیمہ، ولیمے کا وہ کھانا اچھا نہیں، برا ہے جس میں غرباء کو نہ بلایا جائے، صرف امراء کو بلایا جائے، صرف ان لوگوں کو بلایا جائے جس سے آپ کی جو ہے جانچ پڑتال ہے، جان پہچان ہے. ان لوگوں کو بلایا جائے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جن کی کوئی جان پہچان نہیں، اللہ کے بندے تو ہیں. بھئی اگر آپ 1000 آدمی کو ایسے کو کھانا کھلا رہے ہیں جو آپ کی جان پہچان والے ہیں تو یار 200 ایسے کو بھی کھلا دیں جو آپ کی جان پہچان والے نہیں. اللہ کے بندے تو ہیں، اللہ سے تو ان کی جان پہچان ہے. وہ خود دعا نہ بھی دیں تو جب ان کا پیٹ بھرے گا تو ان کے منہ سے دعا نکلے گی. اللہ کے پیارے نبی جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، مالک لم یزل کو پریشانی عرض کی، کرم فرمایا جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا پاک منہوں سے دعا کروایا کرو پیارے موسیٰ. یا اللہ کس کو دیکھوں کس کا منہ پاک ہے کس کا منہ پاک نہیں. فرمایا دسترخوان وسیع کر دو، ہر طرح کے لوگ وہاں بیٹھیں گے. جہاں گنہگار بیٹھیں گے وہاں کوئی پاک منہ والا بھی آ کر بیٹھے گا، وہ تمہارے لیے دعا کر دے گا. تو اس لیے دوستو، عزیزو، ناظرین، خدمت خلق ایک ایسا پہلو ہے جو سارا کا سارا دین ہے. اور خدمت خلق، لوگوں کے ساتھ یہ معاملات رکھنا اللہ کے لیے. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح مال خرچ کریں. ان سے فرما دیں خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ، قریب کے رشتہ دار، یتیم، محتاج، مسافر، ان لوگوں کو دیں. اور آپ کی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وہ نبی جس کا مقام رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین، مراد المشتاقین ہے، شمس العارفین ہے، سراج السالکین ہے، مصباح المقربین ہے. لیکن آگے جو ایک ایسی کوالٹی بیان کی جا رہی ہے، وہ تو مقام تھا، وہ شان تھی، وہ عزت و شرف، بزرگی تھا. لیکن دوستی کہاں ہے؟ محب الفقراء والغرباء والمساکین، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت کا رشتہ رکھتے. تو آج بھی ناظرین کرام، ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل رکھنا، اپنی خوشیوں میں شامل کر لینا، ان کی خوشیوں میں شامل ہو جانا، یہ دنیا نہیں، یہ دین ہے. اور ان کے لیے بھی نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہ کی. انسان حیران ہوگا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، قاضی الحاجات ہے، مسبب الاسباب ہے، رافع الدرجات ہے، دافع البلیات ہے، کافی المہمات ہے، مسبب الاسباب ہے، مالک تو بیمار ہوا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا ہاں، میں تیری کس طرح عیادت کرتا؟ بندہ پوچھتا ہے. اللہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اسے میرے پاس پاتا، اسے میرے پاس پاتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. صحیح مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں، میں نے تم سے کھانا طلب کیا، تم نے مجھے کھایا. یا اللہ تجھے کھانے کی کیا حاجت؟ اللہ فرمائے گا فلاں بندے نے تجھ سے کھانا نہیں طلب کیا، وہ میرا ہی تو بندہ تھا، اگر تم اسے کھانا دے دیتے تو وہ کھانا میرے پاس ہوتا. تو ناظرین کرام، اس میں اللہ رب العزت مختلف چیزیں اس بندے سے پوچھے گا. میں نے تجھ سے پانی مانگا،
تو نے انکار کر دیا۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خدمت خلق میں ہیں۔ قرآن مجید احادیث سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک خدمت خلق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، لیکن دور حاضر میں ہم خدمت خلق سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، ہم نے اپنا مال اپنی ضروریات پر صرف کر لیا ہے، لوگوں تک نہیں۔ آئیے ہم اپنی ضروریات کو تھوڑا محدود کریں اور یہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ لوگوں تک اس کی تقسیم کو بڑھائیں، تاکہ یہ خدمت خلق کے زمرے میں ہو، لوگوں تک یہ مال پہنچے اور اللہ رب العزت مجھ سے آپ سے راضی ہو جائے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔